السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب آج اسلام آباد کے اندر موجود ہے۔ موسم کافی اچھا ہو رہا تھا ناردرن ایریاز آف پاکستان، ظاہر ہے اسلام آباد تھوڑا سا قریب پڑتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ چودھری صاحب کو اسلام آباد میں ہی بلاتے ہیں، تھوڑا سا موسم انجوائے کرواتے ہیں۔ تو چودھری صاحب آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں، حسن ایوب بھی یہاں پہ موجود ہے، I'm your host ہاور گمن۔ ناظرین، آج پاکستان کے لیے جو پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، دو خبریں ہیں، ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے، اور انہی دو خبروں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو یہ خبر ملتی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ پہلے اچھی خبر سنیں گے یا بری خبر، تو کہتے ہیں یار پہلے اچھی خبر سنائیں، جو بری خبر ہے وہ بعد میں سن لیں گے۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ برطانیہ کی طرف سے پاکستان ایئر لائنز کے اوپر جو پابندی لگی تھی ماضی میں، غلام سرور خان جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اس ٹائم منسٹر تھے ہوا بازی کے، ان کا ایک بیان مشیر زمانہ جو نیشنل اسمبلی کے فورم کے اوپر انہوں نے دیا تھا کہ پاکستان کے آلموسٹ سارے کے سارے جو پائلٹس ہیں وہ غیر تصدیق شدہ اسناد کے اوپر اور غلط سرٹیفکیشن کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی نوکریاں کر رہے ہیں۔ تو اس کا پھر ہم نے دیکھا جس طرح کا بیکلیش آیا، جس طرح کا اثر پاکستان کی ہوا بازی کی انڈسٹری کے اوپر آیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو کافی سال لگ گئے ہیں یہ ہمیں واپس اس جو ہے نہج کے اوپر پہنچنے کے لیے۔ تو چودھری غلام حسین صاحب، اچھی خبر، اور یہ اچھی خبر اس لیے بھی ہے خاص طور پر حسن ایوب اور آپ کے لیے کہ آپ لوگوں کی ظاہر روٹین کے ساتھ سال میں ایک دو چکر لگ جاتے ہیں لندن کے، تو اب براہ راست پاکستانی جو مختلف ایئر لائنز ہیں انکلوڈنگ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، تو اس پہ آپ ٹکٹ بک کروائیں گے اور سیدھے لندن ہیتھرو پہ لینڈ کریں گے؟ نہیں، بہت اچھی خبر ہے جی، الحمدللہ، اور لیٹس میک گڈ یوز آف اٹ۔ یعنی پاکستان ایڈوانس کرے، بہتری کی طرف جائے، تو اس سے اچھی خبر کون سی ہوتی ہے؟ تو یہ انڈیویجول کی تو بات نہیں ہے، پاکستانی یو کے میں بہت بڑی سیٹلمنٹ ہے، اور ٹو اینڈ فرو، اور پھر امریکہ اور امریکی بر اعظم جو ہے اس کے اوپر بھی جو سفر ہے، ادھر سے جرمنی سے، یو کے سے، فرانس سے، کئی ملکوں سے آپ نے وہاں سے کرنا ہے۔ تو یہ بہت مبارک ہو قوم کو، اور میرا خیال ہے جس نے بھی اس نے حصہ لیا، گورنمنٹ ہو یا ایجنسیاں ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا سفارت خانہ ہو، ڈاکٹر فیصل چودھری ہوں یا ان کی ٹیم ہو، سب کو میں سمجھتا ہوں کہ دے مسٹ بی گیون کریڈٹ۔ مبارکباد کی حقدار موجودہ حکومت ہے۔ حسن، جو لیکن اہم سوال ہے، جو بھی نئی حکومت آتی ہے نا، اس سے لوگ امید کرتے ہیں کہ جو اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر نہیں، ریپیٹ تو بعد کی بات ہے نا، اس کے اوپر کوئی احتسابی عمل آگے بڑھے۔ ایک بہت بڑا غلط فیصلہ، غلط بیان، اس کے پیچھے جو بھی محرکات تھے، جو بھی وجہ بنی تھی، وہ عوام کے ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ کیا یہ غلام سرور خان صاحب نے بذات خود بیان دیا تھا؟ اس وقت کی کیا کابینہ کی سطح کے اوپر کی چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں؟ اس وقت کے پرائم منسٹر کے سامنے یہ مدعا آیا تھا؟ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی جو بات ہم کرتے ہیں، چینی کی بات ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، آج بھی بات کریں گے۔ تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ حکومت کی یہ ذمہ داری تھی؟ پی ڈی ایم پہلے جو حکومت بنی تھی انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی، اور ابھی یہ ذمہ داری میرے خیال میں ابھی بھی بنتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا سکینڈل تھا میری نظر میں، ارب ہا روپے جو ہے لاسز بڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہمارے فاسٹسٹ روٹس ہیں پی آئی اے کے، تو کیوں نہیں یہ کیا اور پی آئی اے کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی؟ چل میں پوری بات کرتا ہوں۔ دیکھیں پی آئی اے کے روٹس جو ہیں فاسٹسٹ ہیں، آپ کو مطلب آپ تھکتے نہیں ہیں، آپ یہاں سے بیٹھے اسلام آباد سے جو ہے، لاہور سے، کراچی سے، جہاں سے بھی، اور سیدھا آپ نے جناب لینڈ کرنا ہے برمنگھم میں، مانچسٹر میں یا لندن کے اندر۔ تو یہ ایک بہت بڑی سہولت تھی، اور ایک سہولت اور بھی تھی، یعنی پی آئی اے کی میں بالخصوص بات کر رہا ہوں کہ جتنی ڈیڈ باڈیز جو پاکستان آتی ہیں وہاں سے پی آئی اے فری آف کاسٹ لے کر آتا ہے، اور یہ ایک مطلب ورنہ تو یعنی 1000 پاؤنڈ کم از کم جو ہے نا وہاں پر منیمم جو ہے وہ چارج کر لیتی ہیں دوسری ایئر لائنز۔ تو ان کے لیے ایک بڑی سہولت تھی، ایک بڑی چیز تھی، جو 4-5 سال تقریباً 4 سال جو ہے نا وہ نہیں رہی اویلیبل وہاں کے جو ہمارے ڈائسپورا ہیں۔ غفلت یقینی طور کے اوپر سٹیٹمنٹ تو ہم نے غلام سرور خان کا سنا، لیکن غلام سرور خان کو ایویشن انڈسٹری کے کوئی ایکسپرٹ نہیں تھے، کوئی مینجمنٹ کے اعتبار سے بھی ان کے پاس کوئی بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا۔ منسٹری کو ہیڈ کر رہے تھے؟ نہیں، منسٹری تو ہیڈ کر رہے تھے، فیڈ بیک لیا ہوگا کہیں سے؟ اب ان کو ڈیفینیٹلی کسی نے انپٹ کیا تھا، انپٹ دی تھی۔
جس نے ان کو استعمال کیا اور جو استعمال ہوئے، کیونکہ دیکھیں ان کا بھی تو ایک ذمہ داری تو بنتی ہے، اور پرائم منسٹر کے اوپر بھی اگر ذمہ داری ڈالنا چاہے تو بالکل یہ آ سکتی ہے پرائم منسٹر کے اوپر، کیونکہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی پھر پوری کیبنٹ کی ہے. بالکل صحیح. لیکن قابل احتساب ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی یہاں پر تو اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز آئے چلے گئے، رات گئی بات گئی والا جو ہے حساب چلا آ رہا ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہے جی، اور یہ اس میں قابل احتساب ٹھہرانا چاہیے. اور دیکھیں ہمیں اپنے جو سسٹمز ہیں ان کی شفافیت بھی ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ چاہ کر بھی آپ کے سسٹم کو جب بریک کرے تو وہ ایکسپوز ہو جائے. جیسا ویسے وہ جو بھی معاملہ ہوا تھا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اوپر پراپر ایک انویسٹیگیشن ہو کے سارے ڈاکومنٹ سامنے آنے چاہیے کہ وہ بیان انہوں نے کیوں کر دیا؟ لوگوں کو جو اس سے تکالیف ہوئی پاکستانیوں کو، ظاہر ہے ہزاروں جو ہے پاکستانی لندن کے اندر رہتے ہیں، یورپ کے اندر جو مقیم ہیں لاکھوں رادر، تو وہ ان کے لیے تو یہ بہت بڑی ایک ان کے لیے مشکل بن گئی تھی نا. بغیر سوچے سمجھے بیان دے دیا، تو اسی وقت ہی اس کی کچھ نہ کچھ اس وقت کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ انکوائری کر کے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر، یا کسی کو مطلب کسی اونچی اڑان میں تھے تو وہاں ترنگ میں آگے کچھ کہہ دیا. مطلب بات اڑان وغیرہ میں نہیں، آپ کے بس وہ ہمسائے ہیں، ان کی کچھ صحت زیادہ اچھی نہیں ہے. میں نے دیکھا ان کے ہاتھ بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے تو ان کو بیماری ہوتی ہے، فالج کا اٹیک ہوا تھا، کچھ ہوا تھا. لیکن ان کے ساتھ ہم تو سٹوری کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ان کی بات تو یہ ہے نا کہ رسپانسبلٹی تو چوہدری صاحب غلام سرور خان صاحب کے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہی واز اے منسٹر ان چارج. لیکن یہ جو ادارے تھے ان کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، کس کے کہنے پہ کیا. بری خبر بھی ساتھ میں، بہت ہی بری خبر ہے جی، وہ میں سناتا ہوں آپ کو. حکومت نے جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی جو قیمتوں میں اضافہ کر دی ہے، اور تھوڑا اضافہ نہیں کیا جی، بھاری بھرکم اضافہ ہو گیا ہے. یعنی 5 روپے اور کچھ پیسے جو ہے وہ پیٹرول ہو گیا ہے، اور ڈیزل کا تو نہ ہی پوچھیں، بڑے میاں صاحب ڈبل ڈیجٹ کو بھی کراس کر گیا. سوال وہی آتا ہے کہ بڑے میاں صاحب سے بات ہوئی، بڑے میاں صاحب نے اس پہ کوئی غم و غصے کا اظہار کیا؟ بڑے میاں صاحب نے کیا یا نہیں کیا؟ عوام جو ہے نا بڑی مطلب دعائیں دے رہی ہے گورنمنٹ کو اس اضافے کے اوپر. دیکھیں تھوڑا اضافہ نہیں کیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مہنگائی کا زمانہ ہے، لوگوں کی مشکلات ہیں، بجلی کے بل آج کل بہت زیادہ آ رہے ہیں، لوگوں کے لیے جینا، 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے نا، بلند معیاری زندگی بھول جائیں. 2 وقت کی روٹی اور سفید پوشی کے اندر وقت گزارنا لوگوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے. لوگ پیسے مانگتے ہوئے بھی شرما رہے ہیں، اور جو کسی سے لے لیتا ہے تو واپس نہیں کر سکتے. یہ پوزیشن ہوئی ہے، اور اس میں آپ کو یہ جو بھی اگر آپ نے اضافہ کرنا تھا خود برداشت کرتی ہے حکومت. لوگ جو ہمیں پوچھتے ہیں، ظاہر ہے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ روزانہ سیاست تو یہ ہمارے مسائل ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں. تو یہ براہ راست مسئلہ، خاص طور پر یہ جو ڈیزل کے اندر یہ بڑھاوت کی گئی ہے، ٹرانسپورٹیشن، ہر چیز کے اوپر براہ راست اس کا اثر پڑتا ہے. ظاہر ہے کرانے کی دکان والے نے سامان لے کے آنا ہے، لوگوں نے ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے. لوگ پہلے آلریڈی پیٹرول، وہ جو موٹر سائیکل کے اندر 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہیں، جس انداز سے یہ قیمتیں بڑھی ہیں. اسپائرل ایفیکٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی وہی نا. آپ دیکھیں 1 لیٹر جو پیٹرول ہے وہ 272 روپے پر لیٹر، اور ڈیزل جو ہے 284 روپے جو ہے وہ اس کی قیمت مقرر ہو گئی ہے. اور جو اطلاعات ہیں، انفارمیشن ہے، اس کے مطابق وہ ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں، اور ساتھ میں پھر ماشاءاللہ تنخواہیں اور ساری چیزیں. چلیں اچھی بات ہے. کاربن ٹیکس لگا دیا ہے، کاربن ٹیکس لگا دیا ہے. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا، یہ کاربن ٹریڈنگ ہوتی ہے دنیا کے اندر. کاربن ٹریڈنگ میں اس طرح ہوتا ہے کہ جن ملکوں نے یعنی کم کاربن پروڈیوس کیا ہوا ہے، وہ اپنے کاربن کے آپ دے کر جو ہے نا آپ لے سکتے ہیں، پیسے لے سکتے ہیں اس کے، بس آپ اس کے چارجز وصول کر سکتے ہیں جو ہائی کاربن کنٹریز ہیں. آپ یہ بھی نہیں کر رہے، آپ اس طرف بھی توجہ نہیں دے رہے. یہ ایک پورا سسٹم ہے. اور دیکھیں جب سے یہ گلوبل وارمنگ والا، کلائمیٹ چینج والا سسٹم چل رہا ہے تو ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہو چکی ہے. کلائمیٹ چینج منسٹری آج کل موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر جن ممالک کے اندر کاربن ٹریڈنگ ہوتی ہے نا، وہاں پہ سوشل سیکورٹی کے تحت لوگوں کو براہ راست پیسے بھی ملتے ہیں. اگلی بڑی سٹوری ناظرین، کل ایک بڑی ملاقات ہوئی یہاں شہر اقتدار میں بزنس کمیونٹی کے درمیان، اور ظاہر ہے دوسری طرف حکومت بیٹھی ہوئی تھی. اورنگزیب صاحب، سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب جو فیڈرل منسٹر فار ریونیوز، انہوں نے چیئر کی اس میٹنگ کو چیئر کیا. اور معاملہ چل رہا ہے، کچھ قوانین کے اندر تبدیلی کی گئی ہے FBR کے، اور ان قوانین کے تحت جو ہے حکومت کا یہ ماننا ہے کہ بڑا ضروری ہے جو ہے بزنس مین ٹیکس نہیں دیتا، بزنس مین کے اوپر سختی کرنے کی ضرورت ہے.
اور ظاہر ہے کچھ اس میں اریسٹ کی جا سکتی ہیں، گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، اس کے بعد پھر سزائیں ہو سکتی ہیں. کل ایک تفصیل ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد مختلف بیانات جو اخبارات کے اندر جو خبریں آئیں ان کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. انہی خبروں کو سمجھنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. آج ابوذر شاد صاحب ہیں صدر لاہور چیمبر، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل ملاقات جو آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی اس میں ایکچولی ہوا کیا. لیکن سب سے پہلے ناظرین آپ کے سامنے گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف فائنانس کی جو پریس سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. وہ سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس میٹنگ کو چیئر کیا سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب نے، اور ملاقات میں فائنانس ایکٹ 2025 کے تحت متعارف کرائے گئے جو سیکشن 37A اور دیگر متعلقہ معاملات پر تاجروں کے تحقیقات ان کے تحفظات پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا ہے. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور کمیٹی یہ سارا طے کرے گی کہ یہ سارے معاملات کس طرح آگے لے کے جانے ہیں اور ان کو تحفظات کو ایڈریس کیا جائے گا. اس اعلامیے کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ جو ایک 19 جولائی کو کال دی گئی ہے ہڑتال کی وہ کیا آگے بڑھے گی، اس پہ واپس کیا اس کال کو لیا ہے کہ نہیں تاجروں نے. آج اخبارات کے اندر جو خبریں چھپی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اختلافات پائے جاتے ہیں FPCCI کے جو ممبرز ہیں ان کے درمیان. FPCCI جو ایگری کر رہا ہے حکومت کے بیانیے کے ساتھ کہ جی بالکل آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ کال ہڑتال کی نہیں ہوگی، لیکن لاہور چیمبر بڑی چیمبر ہے، ان کے جو صدر ہیں ابوذر شاد صاحب، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا بیان چھپا ہوا ہے کہ جی نہیں ہم یہ ہڑتال کریں گے. اگر ہم اخبارات دکھا سکے، دنیا نیوز کے اندر یہ خبر چھپی ہے اور اس کے بعد دنیا جو اخبار کی خبر دیکھ لیں، حکومت نے تاجروں کے مطالبات مسترد کر دیے. ریلیف دینے سے IMF پروگرام ڈیل جو ہے وہ ڈی ریل ہو سکتا ہے، ہونے کا خدشہ ہے. ہڑتال پر چیمبرز جو ہیں وہ آپس میں تقسیم ہیں. ڈان کے اندر بھی یہی سٹوری آپ نے دیکھا ہے. محمد اورنگزیب کی تاجروں سے ملاقات، ہڑتال مؤخر کرنے کا فیصلہ. ابوذر شاد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا یہ کل ملاقات کے جب ہوئی اس دوران فیصلہ کیا ہوا؟ مطلب کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ اگر فیصلہ ہو گیا ہے کمیٹی بنانے کا تو اس کے بعد پھر بھی یہ آپ لوگ ہڑتال پہ کیوں جا رہے ہیں؟ ہڑتال مؤخر ہو گئی ہے نہیں ہوئی؟ اور جو آپ کے آپسی اختلافات ہیں اس کے اوپر کیا معاملات چل رہے ہیں؟ اچھا، میٹنگ ماشاءاللہ اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں، منسٹر صاحب کی سربراہی میں ہوئی. ہارون اختر صاحب بھی تھے، علی پرویز ملک صاحب بھی تھے، اپنا نکیانی صاحب بھی تھے اور ایڈوائزر بھی تھے ان میں، اور FBR کے سارے لوگ تھے اور ہمارے فیڈریشن کے بھی اور چیمبروں کے صدور بھی تھے. سر پہلی تو یہ بات ہوئی تھی کہ ہم میٹنگ میں صرف کراچی، سندھ، KP کے، بلوچستان اور لاہور چیمبر ہوگا اور ساتھ فیڈریشن کے 2 لوگ ہوں گے. مگر وہاں پہ جب گئے تو فیڈریشن والوں نے اپنے کافی بندے اکٹھے کر لیے. اس کی وجہ سے میٹنگ میں گڑبڑ ہوئی اور کوئی میٹنگ فروٹفل ہونے نہیں جا رہی تھی. بار بار ہر بات پہ کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا تھا. تو اس کے لیے پھر ایٹ دی اینڈ ہم نے جو سوچا کہ اس کے اوپر کمیٹی بنائی جائے. پھر 37A اور 37AA کی میں بات کرتا ہوں. 37A 10 سال کے پینڈنگ کیس تھے جو سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے تھے. ان کا 25 جون کو ڈیسیژن آیا کہ جی یہ غیر قانونی ہے. 37A 26 جون کو بجٹ پیش ہونا تھا، انہوں نے اس کو فنانس بل کا حصہ بنایا، اس کو 37AA کے نام سے انہوں نے بجٹ کا فنانس بل کا حصہ بنا دیا اور وہ بجٹ اپروو ہو کے اسمبلی سے اور سینٹ سے ہو کے باہر آ گیا. اس میں 40B بھی انکم ٹیکس کا آ گیا، 2 لاکھ کی ٹرانزیکشن والا بھی آ گیا، ای-بلٹی اور 37A جو اب AA ہے اس کو بھی ذرا ایکسپلین کر دیں، کیا تبدیلی ہوئی اور آپ کا کنسرن کیا ہے؟ یہ میں 5 چیزوں پہ آ رہا ہوں. 37AA 40B، 2 لاکھ کی ٹرانزیکشن، ای-بلٹی اور ای-انوائس. سر آپ کے سامنے ڈیورنگ دا پروگرام آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا کمیونیکیشن سسٹم کتنا خراب ہے. اب ای-بلٹی میں اگر آپ نے بنائی ہے اور ای-انوائس آپ نے جنریٹ کی ہے، اگر اس میں ایرر آ گیا تو وہ مس ڈکلیریشن میں آ گیا اور آپ پرابلم میں آ گئے. اس میں سیدھی اریسٹ اور کہانی خراب تھی. اب 37A کو انہوں نے پھر بڑا ڈیفائن کیا، جی ہم نے اس کے لیے بہتری کی ہے. لنگڑیال صاحب نے، چیئرمین FBR نے فرمایا کہ ہم نے اس میں بہت بہتری کر دی ہے، آپ ذرا سمجھیں. پھر اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی. اس کمیٹی میں ہم لوگ بھی ممبر ہیں، لاہور چیمبر بھی ممبر ہے. مگر اس وقت یہ ہوا کہ ہم نے کہا جی اس پہ ایک مؤخر کا لفظ لکھ دیں.
تاکہ 30 دن کے لیے آپ اس قانون کو مؤخر کر دیں تاکہ کمیٹی کی فائنڈنگ تک اس کو ہولڈ آن کیا جائے. خیر انہوں نے اس وقت تو سارے چیمبروں کی بات مان لی، مگر میں نے سٹینڈ لیا کہ جی میں اس بات کو نہیں ایگری کرتا کہ جی آپ مؤخر نہیں لکھ رہے تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. اگر اس 30 دنوں میں اگر کوئی بندے کے اوپر آپ کیس بنا دیں تو ہمارا کیا بنے گا، یا اس 30 دنوں کی ٹرانزیکشن 1 سال کے بعد آپ آڈٹ میں کھول دیں تو ہمارا کیا بنے گا. اس تحفظات کی بنا پر میں نے کہا جی ہم سٹرائک پہ جائیں گے. مگر آج صبح سے یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ سارے لوگ جو کل میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے سوائے کراچی چیمبر کے اور میرے، اب سب لوگ رابطہ کر رہے ہیں جی ہم ہڑتال میں جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہڑتال اچھی چیز نہیں ہے. ہڑتال تو بندہ اس وقت کرتا ہے اگر کوئی ٹیبل پہ نہ آئے. اب آج رابطہ ہوا، آج انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہیں، ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے آپ نے کیس اپنا کیا ہے، تو آپ میٹنگ ہمارے ساتھ میٹنگ میں تو بیٹھے ہیں، آپ کم از کم 37AA پہ 40B پہ 2 لاکھ کی ٹرانزیکشن پہ ای بلٹی پہ انوائس پہ بات کریں. میں نے انہیں کہا جی چلے 2 لاکھ کی ٹرانزیکشن پہ پہلے میں بات کرتا ہوں. میں نے کہا جی مثلا چاول ہے، اپنا نام چنے کی دال ہے، میدا ہے، بیسن ہے، آلو ہے، سبزی ہے، آم ہے، کوئی بھی آئٹم پہ سیل ٹیکس نہیں ہے. اب اگر 2 لاکھ کی کوئی ٹرانزیکشن کرے اور آپ 20,500 کاٹ لیں گے تو وہ بندہ کاروبار کیا کرے گا. خیر انہوں نے ہارون اختر صاحب نے اس بات کو سیکنڈ کیا اور انہوں نے مانا اس بات کو، اسی لیے تو کمیٹی بنائی ہے. پر آج صبح سے جتنے رابطے ہوئے ہیں ہمارے فینانس ڈپارٹمنٹ سے، وہ امید بالکل صحیح ہے، امید کر رہے ہیں کہ کچھ بہتری ہوگی. چودھری غلام حسین صاحب سوال کر رہے ہیں، پھر حسن میرے ساتھ ہیں وہ بھی سوال کرنا چاہیے. سب کوئی کویسچن کر لیجیے. میاں ابوذر شاد صاحب، آپ پہلے تو عام فہم آسان لفظوں میں یہ بتا دیں، کاروبار جو کرتے ہیں، انڈسٹری چلاتے ہیں، کمرشل ہاؤسز چلاتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں، ایکسپورٹ ہے، امپورٹ ہے، آل انکمپسنگ بزنس کر رہے ہیں، ان کا تو کام ہوتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ہٹی سڑے کراڑ دی جتے دیوا نت بڑے، یعنی وہ تو رات 1 بجے تک گاہ کے انتظار میں رہتا ہے جو کاروبار کر رہا ہوتا ہے. بنیا آپ بند کرنے کی طرف چلے گئے ہیں، ہڑتال جیسے ایکسٹریم قدم کی طرف گئے ہیں، تو آپ کے 1 2 3 4 5 موٹے موٹے مطالبے کیا ہیں؟ واٹ شوڈ گورنمنٹ اینڈ اٹس ڈپارٹمنٹ ڈو کہ یعنی ملک میں انڈسٹری کا پہیہ چلے، کاروبار چلے اور آپ اپنے کام میں لگیں اور مناسب ٹیکس دیں. پلیز ایکسپلین ٹو دی پیپل آف پاکستان. نو بڈی انڈرسٹینڈ کہ میاں صاحب چاندے کی نے. سر پہلی بات یہ ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ 15,000 پیٹرول پمپ ہیں پاکستان میں، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہیں. آپ جہاں 50 لاکھ روپے روز کا تیل بک رہا ہے اس پہ تو کیمرہ آپ نے نہیں لگایا، اور آپ 10x10 کی دکان پہ کیمرے لگا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ان کو حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول پمپوں پہ کیمرے لگائے تاکہ ہم لوگ یہ کہہ سکیں کہ جو ہمارا 30% بل ہے، جو ہمارا 25 ارب 20 ارب ڈالر کا تیل کا بل ہے، اس کے اوپر تو ہمیں مانیٹرنگ ہو. خیر یہ تو ہو گیا پاکستانیوں کے لیے. اب جو میں نے پہلے بات کی کہ جو لوگ نان ٹیکس سیل ٹیکس پیڈبل آئٹم ہے ان پہ اگر آپ تقریباً 2 لاکھ کی ٹرانزیکشن پہ 20,500 کاٹ لیں گے تو وہ لوگ کیسے کاروبار کریں گے؟ اتنا پروفٹ تو نہیں ہوتا. غلام حسین صاحب، چوہی صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اسی لیے کمیٹی بنائی گورنمنٹ نے جی کچھ چیزیں ہم آپ کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد میں نے کہا جی کہ 2 لاکھ کی ٹرانزیکشن کی وجہ سے بزنس 15 دن سے سلو ہو چکا ہے بہت زیادہ. آپ بہتری چاہتے ہیں تو اس کا بہترین غلام حسین صاحب ہے. اور کل میں نے میٹنگ میں بھی کہا اس وقت پاکستان میں 55 بینک ہیں چھوٹے بڑے ملا کے، اس میں 10 کروڑ 53 لاکھ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں. اگر اسٹیٹ بینک اور بینک اور FBR اگر ایک ہی کمرے میں بیٹھ جائیں، جیسے اب ہم آپ ایک ہی پیج پہ بیٹھے ہیں، تو اب اسی وقت یہ ٹیکس نمبر جاری کریں. وہ میں نے تو نہیں جاری کرنے، وہ تو حکومت نے جاری کرنے ہیں. اور اس میں یہ کر دیں چلیں جی ہم مانتے ہیں جی سیونگ اکاؤنٹ میں جس کا 1 کروڑ روپیہ تک پڑا ہے یا 50 لاکھ تک پڑا ہے اسے ٹیکس نمبر نہ. بالکل صحیح ہے ابوذر صاحب، یہ آرگومنٹ ہم نے آپ کا سنا ہے. حسن یہ سوال اب سوال بھی کر لیں، اور کامنٹ میرا یہ اسی بات پہ ہے کہ بہت سارے ایسے سیگمنٹس ہیں جو کہ وہ ٹیکس نہیں دے رہے، حکومت ٹیکس لینا چاہ رہی ہے،
اب ابوذر صاحب نے بھی بات پتہ ہے وہ آلو پر چلے گئے ہیں, پیاز پر چلے گئے ہیں, سناروں کی بات نہیں کر رہے. ابوذر صاحب جو ہے وہ اسٹیل کے ٹریڈرز کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک, آپ کو ایک ایک چیز دیتا ہوں. اچھا لیکن سر میں سوال سن لیں, سوال سن لیں پھر اس کے بعد کم کر دیکھیں, جو لوگ جن کا پروفٹ جو ہے نہ صرف وہ اپنا جو ہے وہ سیل کا لیتے ہیں پروفٹ, بلکہ جب پرائس ہائیک بھی اس کی آتی ہے اس کے بھی وہ جو ہے منافع بنا رہے ہوتے ہیں. تو ہر کوئی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, مانتے ہیں یہ لوگوں کا رسک لگا ہوا ہے, لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے دنیا میں کرتے ہیں, لیکن دنیا میں لوگ پہ ٹیکس بھی دیتے ہیں, وی اے ٹی پے کرتے ہیں, جی ایس ٹی پے کرتے ہیں. کیا امریکہ میں چلے جائیں, برطانیہ میں چلے جائیں, فرانس میں چلے جائیں, کیا آپ نے یہ ٹیکس پے نہیں کرنے؟ ایون آلو ٹماٹر پیاز کے اوپر وہاں پے کرنے ہیں, دودھ کی بوٹل کے اوپر پے کرتے ہیں آپ, یہ ٹیکسز پے کر رہے ہیں. وہ تو ہو رہا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے وہ چیزیں آپ کو پے کرنی پڑتی ہیں. لیکن یہ لوگ بیسکلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں. دیکھیں دکانیں تھوڑی نہیں ہیں, یعنی اگر شاپس دیکھی جائیں آپ تو مطلب ہر گلی میں ہر کونے میں شاپ ہے, ٹریڈر بیٹھا ہوا ہے, کوئی سیمنٹ کو جو ہے وہ ہول سیل کا کام کر رہا ہے, کوئی کس کا کام کر رہا ہے, ہر طرف سے. تو دیکھیں سرکار کو ٹیکس آپ کو دینا چاہیے, پھر آپ مطالبے بھی کریں ٹیکس کے کہ جناب یہ کہ اچھا ملک گیا ہوا ہے ہمارا آئی ایم ایف میں, ٹریڈرز ہمارے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہڑتال کر دیں گے. جو اعداد و شمار آن گراؤنڈ وہ یہ ہیں ابوذر صاحب کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہم بہت نیچے ہیں, 9-10 پہ کھڑی ہے, حکومت 13-14 پہ لے کے جانا چاہتی ہے, انڈیا جو ہے وہ 17-18 کے اوپر جا چکا ہوا ہے. اب یہ تو ایک معاملہ ہے جس کو حل ہونا ہے پلیز. اور یہ جو کنسرن ابھی حسن نے جن کے اوپر بات کی ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی اس طرح ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہتی, بالکل صحیح بات آپ نے کی. اب اس کا جواب سن لیں. جی پلیز. سر دیکھیں, اگر تو آپ سسٹم ٹھیک کرنے کے چکر میں ہیں تو سسٹم کے ٹھیک کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ پلاسٹک منی میں چلے جائیں. میں 2019 سے حکومت سے اپیل کر رہا ہوں, کالم لکھے ہیں, بلکہ آج آپ کے پروگرام کی وجہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ 5,000 اور 1,000 کا نوٹ بند کر دیں تو ہر بندہ کیش ٹرانزیکشن سے ختم ہو جائے گا, ہر بندہ بینک میں آ جائے گا. پہلی بات, یہ سارے کام حکومت نے کرنے ہیں. لندن میں 10 پاؤنڈ کی اگر آپ ناشتہ بھی لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کیش نہیں وہ لیتے, وہ کہتے ہیں جی آپ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کریں. سر جب تک آپ خود نہیں ساتھ دیں گے ہمارا تو ہم کیسے کہیں گے؟ دیکھیں میں انڈسٹریلسٹ بھی ہوں, ٹریڈر بھی ہوں. اب سر میں اپنی انڈسٹری سے جب مال بیچتا ہوں تو میں نے اگر 100 روپے کا مال بیچا ہے تو سر جو 50 روپے کا مال بیچتا ہے اس کی انوائس تو مجھے کاٹنی پڑتی ہے, مگر میرا کسٹمر نہیں میرے سے لیتا. وہ مجھے اپنی دکان پہ ایس او پی سسٹم پہ, پی او ایس سسٹم کے تحت مجھے اپنی پرسنل سیل شو کرنی پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دکاندار سسٹم میں آنا نہیں اس لیے چاہ رہا کیونکہ وہ کہتا ہے جی میں آ جاؤں گا, آپ پھنسے ہوئے ہیں, آپ کا برا حال ہے, ہم بھی برا حال ہو. حالانکہ یہ اس کا خوف غلط ہے. اگر وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے گا 5 سال کے بعد جب وہ آئے گا اس کی ہر شے کرکی ہو جائے گی, کیونکہ وہ اس نے جو پراپرٹی لی ہے وہ بھی غلط لی ہے, جو بچے پڑھا رہا ہے وہ بھی غلط پڑھا رہا ہے, جو بجلی کا بل دے رہا ہے وہ بھی غلط دے رہا ہے. اور بھائی ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہے. لوگ جب تک وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی, کہنا جو میں مرا گا تو قیامت ہی ہوگی, وہ لوگ اس ذہن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ حکومت کے پاس 10 کروڑ 53 لاکھ اکاؤنٹ ہولڈر ہے. میں ابھی مشورہ دیتا ہوں جس بندے کی 1 کروڑ سے اوپر کی ٹرانزیکشن ہے سب کو ٹیکس نوٹس نمبر دیں اور ٹیکس نوٹس جاری کریں بھی تو کہاں سے ٹرانزیکشن کر رہا ہے, کس چیز کا کاروبار کر رہا ہے. دیکھیں نا, میں تو خود چاہتا ہوں کہ ٹیکس اگر نیٹ میں لوگ آئیں گے, اور لاہور چیمبر کیا پورے پاکستان کے چیمبر میں کوئی ممبر بن ہی نہیں سکتا. اچھا اب یہ بتائیے, بالکل صحیح بات ہے, آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ ہڑتال ہے وہ کر رہے ہیں 19 جولائی کو, جو آج کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آپ کی باتوں سے لگا کہ شاید حکومت آپ کی بات سن رہی ہے. سر آج اتنی امپرومنٹ ہو گئی ہے کہ شاید کل ایک آدھ منسٹر لاہور چیمبر وزٹ کریں اور انہوں نے ہمیں منومن مات پانی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری ابھی میٹنگ ہونے جا رہی ہے پورے چیمبر کے پریزیڈنٹ کی اگلے آدھے گھنٹے میں. میں نے انہیں یہی قائل کرنا ہے کہ دیکھیں بھائی ٹیکس دیں گے تو پاکستان ہے, ٹیکس نہیں تو ہم بھی نہیں. مگر ہم لوگ تو دیکھیں ٹیکس دے کے خوش ہیں. ٹیکس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز بھی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کے بچوں کی فیس دی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک بندہ 5,000 روپیہ فیس ہے بچے کی اور 2 بچوں کی فیس 10,000 روپیہ دے رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے؟
अपनी बुक्स में क्लेम करो आपके। सही अबूजर साहब, आपका जो आर्गुमेंट सामने आ गया। अब मसला तो यही है ना कि अब टैक्स अगर देना है तो फिर हड़ताल क्यों? वो जो आपने बता दिया कि कुछ जो कानून साजी है उसके ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ठीक हो रहे हैं। अब सर एक छोटी सी बात है, जी। हमारा नेट सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, ई बिल्टी पे एरर आ जाएगा, वो गाड़ी पकड़ी जाएगी। ई इनवाइस है। बिल्कुल सही अबूजर साहब, लग ऐसे ही रहा है कि मामला को इतने बड़े पेचीदा नहीं है। आपका मामला जो है वो हल हो जाएगा, हम यही उम्मीद करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को टैक्स की जरूरत है और ज़ाहिर है सारी दुनिया के अंदर जो ममालिक हैं वो टैक्स के ऊपर ही चलते हैं। पाकिस्तान को जिस तरह के चैलेंजेस का सामना है इकोनॉमी के हवाले से, मेरे ख्याल में हुकूमत को अपनी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके कंसर्न सुनने चाहिए। और जिस तरह वो बात कर रहे हैं, उम्मीद यही है कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर ये जो चीनी का स्कैंडल है उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से कोई वाज़े बयान सामने नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, तफसील से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। चीनी की पहले जो है बरामद हुई, फिर दरामद का फैसला हुआ, फिर ये हमें बताया गया कि दरामद को 5.5 लाख टन की जाएगी। अब खबर आ रही है कि नहीं 5.5 नहीं, सिर्फ 50,000 टन चीनी जो है दरामद की जाएगी। अब ये बात समझ नहीं आ रही कि चीनी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या नहीं है। शुगर मिल्स वाले कह रहे हैं कि हमारे पास 28 लाख टन मौजूद है, नवंबर तक हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं जी। और अगर मौजूद है तो फिर ये क्राइसिस क्यों पैदा हुआ है? मौजूद है चीनी मुल्क के अंदर तो फिर जो है आप देख लें जाके किसी भी दुकान के ऊपर, आपको पता चलेगा कितने रुपए में बिक रही है। कल बताया गया कि जो है एक्स मिल प्राइस 165 है, आज वो कह रहे हैं मिल मालकान ये 165 नहीं 175 पे हम देंगे। जब 175 वहां से मिलेगी तो फिर लोगों को कितने की मिलेगी? जिन्हें जो मिल रही है। जिन्हें चौधरी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, जितने 195 को फिर क्रॉस कर जाएगा ना जी काम तो। एग्जैक्टली। और इसके ऊपर जो सबसे अहम बयान जो है कैसर शेख साहब हैं, काफी सीधी बात करते हैं। माजी में भी हमें इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, फेडरल मिनिस्टर हैं, वो क्या फरमा रहे हैं सुनिए। कैबिनेट पूरी ने ये फैसला ये किया, बार बार इसको 3-4 बार 5 बार मुख्तलिफ कैबिनेट की मीटिंगों में इसको डिस्कस किया गया और ये एश्योर किया गया कि प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि मालूमात प्रोवाइड की गई और ये बताया गया कि इतने स्टॉक मौजूद हैं और प्राइस बढ़ेगी नहीं। ये एश्योर कराया गया काबीना में। हमने जो फैसला दिया है काबीना ने, मुश्तरका फैसला था, कंसेंसस के साथ था, लेकिन उस फैसले में एश्योर कराया गया था कि कीमत 135 से के लगभग रहेगी, 1-2 रुपए का फ़र्क से ज़्यादा नहीं होगा, और अगर फ़र्क होगा तो इसकी एक्सपोर्ट बंद कर दी जाएगी। जो भी इसका हो, जो इसमें किसी का कोई इंटेंशनली कोई ऐसी जानबूझ के कोई किसी का कोई मकसद इसमें है तो उसकी बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम पिछले कोई 5-6 दिन से अपने प्रोग्राम के अंदर तवातर के साथ इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं और यही हम एक सवाल उठा रहे हैं कि ये अगर एहतसाब होना है तो किसका होना है। फिर हम मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा, उनको फिर याद दिलाते हैं माजी के अंदर उन्होंने इन्हीं जो इश्यूज़ के ऊपर कमेंट्री की हुई है। सबसे पहले नाज़रीन मेरे सामने उनका ट्वीट है 22 जनवरी 2020 का, उसका उर्दू तर्जमा हमने किया है कि आटे का बहरान गंभीर होने के बाद अब चीनी की कीमत में इजाफे की खबरें परेशान कुन हैं। अपनी नाकस मुआशी पॉलिसियों के जरिए नाअहल हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि गरीब मजीद गरीब होता जाए और एक ख़ास माफिया जो हुक्मरानों के बहुत करीब है वो अवाम की कीमत पर अपनी जेबें बढ़ता रहे। खौफनाक, ये अंग्रेजी का उनका एक ट्वीट है, उसका हमने तर्जमा किया है। 22 मई 2020 को एक और ट्वीट है उनका, और 2018-19 के डाटा के मुताबिक एक्सपोर्ट के लिए चीनी का वाफर स्टॉक दस्तयाब नहीं था। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने भी बार बार हुकूमत को चीनी एक्सपोर्ट करने के खिलाफ मुतनब्बे किया। इस वाज़ेह हकीकत के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म नयाज़ी ने बतौर सरबराह ECC फिर भी मुजरमाना तौर पर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी, जो मुल्की सतह पर बहरान का सबब बनी है। 22 मई 2022 का ही फर्दर ट्वीट के अंदर को लिखते हैं, ये वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नयाज़ी ने चीनी एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी की मंजूरी इन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दी जो इनका किचन चलाते हैं और इनके जो अखबारी हैं चीनी की कीमतें बढ़ाकर अरबों रुपए बटोर रहे हैं और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी का वाज़े फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर नाज़रीन 28 जुलाई 2020 का एक और ट्वीट है
عمران خان کے کیے گئے بلند و باغ دعووں اور ڈرونے زمینی حقائق میں فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ چینی سے لے کر گندم اور پیٹرول تک ایک کے بعد ایک بحران مکمل نااہلی کا مظہر ہے جو حکمرانی کے مقصد کو کمزور کر رہی ہے۔ چوہدری صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بس وہ جو ہے نا نام بدل گئے ہیں، عہدے بدل گئے ہیں اور کہانی وہیں کی وہیں ہے۔ کیا کریں چوہدری صاحب؟ بدتر ہو گئی ہے نا، پہلے 200 تک تو نہیں گیا تھا ریٹ، وہ ایکسچینج ریٹ ہو گیا انٹرنیشنلی، وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن بھئی اتنا تو نہیں۔ تسی کرنا کی چاہتے ہو؟ یعنی لوکاں نوں چینی دینی ہے یا انہوں زہر بنا کے لوکاں نوں مارنا ہے؟ واٹ آر یور پلانس؟ بیکاز اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس جو آپ کر رہے ہیں، کبھی باہر بھیج دو، کبھی اندر لے آؤ، کبھی کچھ نہ کرو، اب ہم نہیں لے کے آ رہے، اب ہم 50,000 منگوائیں گے۔ تماشا لگایا ہوا یار، واٹ از گوئنگ آن؟ کوئی عقل سے کام لے۔ پہلے آپ نے سارا ایگریکلچر سیکٹر کا بیڑا گرک کیا، اب انڈسٹری کا کر دیا، اب یعنی یہ چینی کے مسئلے پر گورننس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو آپ یہاں بیٹھ کے ان کو سمجھاتے نہیں ہیں؟ وہ میں بتا رہا ہوں، آج میٹنگ ہوئی ہے کابینہ کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر منسٹری کا احتساب کریں گے، ان کی پرفارمنس رپورٹ لیں گے۔ اور پہلے ادھر دسو سانو چینی کا کی ہوا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ میں بیٹھے ہوا ہے نا حسن آپ کے ساتھ، اس سے پوچھتا ہوں قافلے کا۔ جی یہ پہلے سنیں آج گورنر والے سے کیا بتایا۔ دس میسج آئی وانٹ ٹو میک لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ 2 سال ہو گیا، یہ سال جو ہے یہ ہر وزارت کا ہر 2 ماہ بعد ان کی پرفارمنس جانچیں گے، اچھے نتائج کے حوالے سے ہم شاباش دیں گے، اور وہاں پر خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے جو بھی تعدیبی کارروائی مجھے کرنی پڑی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ Nobody should remain under any kind of false impression. All about delivery, it's all about service to the nation. جو معیار ہے اس میں جو پورا اتریں گے وہ میرے اور آپ کے سروں کے تاج ہیں، اور جو پورے نہیں اتریں گے ہم ان کو سینسٹائز کریں گے، لیکن ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن۔ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، وہ شبانہ روز محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہ جو اکثر وہ ہمیں مختلف اپنی تقاریر کے اندر یہ وہ بات کرتے ہیں۔ 1.5 سال دے وچ کدے خلاف کاروائی ہوئی ہے؟ اب دیکھیں، نہیں مجھے یہ بتایا پہلے، وہی پوچھنے جا رہا ہوں، کیونکہ آج کل بتائیں تو صحیح آپ، مطلب آپ بھی ہمیں جو ہے نا حکومتی وزراء کی طرف نا ایک ڈیفرنٹ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ میں کل وہ آدھی درجن پروگرام سنے ہیں حسن ایوب صاحب، ہر وزیر کے پاس ایک اپنا جواب ہے۔ کیسر شیخ صاحب کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا تھا وافر جو ہے وہ مقدار کے اندر چینی موجود ہے۔ پھر ایک صاحب میں سن رہا تھا سینیٹر عفنان صاحب، وہ میرے خیال میں رات کو محمد مالک صاحب کے موجود منسٹر نہیں ہے، نہیں عفنان صاحب سینیٹر ہیں، ان کا ایکسس بھی نہیں ہے۔ تو لینا ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ حکومتی پارٹی کے سینیٹر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 400 کی ہم نے ایکسپورٹ کی، $25 ملین کی واپس کر لی تو کیا ہو گیا، یہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ بس اس آرگومنٹ کی سمجھ نہیں آتی۔ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں کیسر شیخ صاحب ایک سنجیدہ آدمی ہے، بزنس مین ہے، ان کا تعلق چنوٹ سے ہے اور ایک اچھے بزنس مین مطلب مشہور ہیں، یہ آپ کاروبار کو سمجھتے ہیں، فائنانس کو سمجھتے ہیں، کافی عرصہ جب اپوزیشن میں تھے تبھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق جو بات وہ کر رہے ہیں کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ نے ان کو کہا کہ سٹاکس موجود ہیں تو آپ اس کو جو ہے اجازت دے دیں، تو اس کے اوپر انہوں نے ایکٹ کیا ہے فیڈرل کیبنٹ نے، اور اگر یہ ایڈوائزری بورڈ کی ریکمنڈیشن موجود ہے تو پھر فیڈرل کیبنٹ اور پرائم منسٹر کے اوپر رسپانسبلٹی کم ہوتی ہے، کیونکہ پی ٹی اے کے زمانے میں فرق یہ تھا کہ اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ مت دیں، شوگر ایڈوائزری بورڈ کہہ رہا تھا کہ سٹاکس نہیں ہیں، ایکسپورٹ کی پرمیشن نہ دیں، پھر بھی عمران احمد نیازی صاحب نے اس کی اجازت دی تھی۔ جو فرق اس میں اور اس وقت میں فرق کیا ہے، لیکن پھر بھی شوگر کرائسس ہے تو ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے۔ میں کہوں گا کہ جی ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر چینی موجود ہے، چینی کم نہیں ہوئی، چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو پرائس کنٹرول میکنزم ان کو اسٹیبلش کرنا ہے اور صوبوں کو کرنا ہے۔ ویسے آپ کو میں عرض کروں، جی بڑا اچھا آپ نے ایک تقابلی جائزہ پیش کیا۔ جی میں اردو کے ذرا الفاظ آج کل ٹریننگ بھی کر رہا ہوں، دیکھیں ایک ہے کہ اس وقت ایک غلط فیصلہ کیا گیا، اس کے مس گائیڈ کیا گیا، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، یا گائیڈ نہیں، شوگر ایڈوائزری بورڈ کہہ رہا ہے مت بھیجو، سٹاک نہیں ہے، انٹینشنلی کر دیا گیا، سٹاک کم ہے پھر بھی دیا، انٹینشنلی کر دیا گیا، اور وہ تو ہینس کرائم ہو گیا نا، ہینس کرائم ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر چینی موجود ہے، جی چینی کی پھر بھی شارٹیج ہو گئی ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو کس کو آپ پھر ذخیرہ اندوزوں کو پکڑے اور شو نو مرسی، ان کو پکڑ کر بے رحم ہو کر ان کے خلاف جو ہے نا کارروائی ہونی چاہیے، اور رسپانسبلٹی پرائم منسٹر کی ہے،
रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर्स की है कंसर्न्स की। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब क्या फरमाया करते थे, दोबारा नाज़रीन आपको सुनाते हैं। ऐसा पाकिस्तान है कि जहां पर पहले चीनी बाहर भेजी जाती है, अरबों रुपए जेल में डाले जाते हैं, फिर चीनी बाहर से मंगवाई जाती है, अरबों रुपए जेल में डाले जाते हैं। जो सब ये शुगर कार्टेल है या माफिया है, ये है जो भी इसको नाम दें, ये इतना ताकतवर हो गया है कि हुकूमत कोई भी हो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो वही हुकूमत है भाई, जितनी भी सिंध और पंजाब में ज़्यादातर मिले हैं शुगर की, केपी में तो थोड़ी हैं, तो ज़्यादा तो पंजाब और सिंध में है। तो इनके मालकान देख लें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख लें, मैनेजमेंट देख लें, ये सारे के सारे हुकूमतों में या अपोजिशन में बैठे हुए। तो किसी मान मासी आखोगे तो आप, तो ये नहीं, ये लोग जो हैं अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है ना, तो इनमें तो कोई भी जेल से बाहर नहीं रहेगा। ऑल ऑफ देम विल बी टेकन टू टास्क। ये इस वक्त खिलवाड़ कर रहे हैं मुल्क के कौम। इस पर मैं दो बातें करना चाहूंगा। देखिए, जो शुगर कार्टेल है या शुगर मिल मालकान है, अगर मैं आज आपको एनएसयू मिल जाए ना कि आप शुगर मिल लगा सकते हैं, खाली कागज आपके पास हो, इजाजतनामा, तो आपको जमीन भी बंदा देगा, आपके ऊपर सारी मशीनरी भी लगाएगा, और आपके साथ जो है ना 40-60 का पार्टनर बन जाएगा। इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और पहले 2 सालों में 3 सालों में जो उसने इन्वेस्टमेंट की होगी आपके ऊपर, वो निकाल कर फिर बाकी जिंदगी वो आपके साथ ऐसा पार्टनरशिप में जाएगा। दूसरा ये जुल्म क्या करते हैं, ये जो आते हैं ना, यानी जिस इलाके में जो है वो आपकी फसल होती है, वहां पर जब शुगर केन को जी ट्रॉलियां खड़ी रहती हैं 10-10 दिन, 5-5 दिन, वो खड़ी होने से गन्ने का पानी तो जो होता है वो हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन उस गन्ने में से शुगर कंटेंट खत्म नहीं होता। ये इस तरीके से किसान को मारते हैं। ये बहुत जालिम लोग हैं। फवाद हसन फवाद साहब फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसी बात की तरफ इशारा किया है अपनी एक तहरीर में जो उन्होंने एक्स के ऊपर की है, फॉर्मर जो ट्विटर कहलाता है, कि लेट मी ऐड अनदर डायमेंशन आल्सो टू द शुगर सागा। If the imports go ahead now as planned, the stocks will arrive around start of November, just in time to crash the procurement prices for the fresh crop. Don't ask me who benefits again. नाजरीन, ये एक मौका है, बड़ा रेयर मौका है हमारे इस प्रोग्राम में, जिस इशू के ऊपर बोथ हसन अयूब साहब और मोहतरम चौधरी गुलाम हसन साहब एक ही पेज के ऊपर है कि हुकूमत वक्त को एक्ट करना है। दिस इज़ टाइम टू एक्ट। ये हमें कहानियाँ नहीं सुननी। पाकिस्तान का गरीब जो है वो बेचारा, अब ज़ाहिर है वो जब तकलीफ में होता है तो फिर उसके ऊपर सवाल तो उठते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के पास मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद नाजरीन, कल जो खबर थी जिसके ऊपर हमारी असेसमेंट थी वो यही थी कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब को टिकट सेनेट का ज़रूर मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फॉर्मली अनाउंसमेंट हमारे सामने आ गई है। मिर्ज़ा अफरीदी साहब का नाम उनकी जो तरजीह लिस्ट है जो कि पेश होगी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन 21 जुलाई को शेड्यूल हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सेनेट के इलेक्शन केपी में, तो उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो खुद तजादाती जो बयान हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। चौधरी साहब से तफसील जानते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, नाम अनाउंस हो गए हैं टिकटों के। सेनेट की टिकटें तहरीक इंसाफ ने जो नाम अनाउंस किए हैं, उनके जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शेख वकास अहमद साहब, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। मुराद सईद साहब हमारे कैंडिडेट हैं जी, फैसल जावेद साहब, मिर्जा अफरीदी साहब, पीर नूरुल हक कादरी साहब, टेक्नोक्रेट पे आजम सवाती साहब, और खवातीन की सीट पे रुबीना नाज साहबा जो है वो हमारी कैंडिडेट है। और वो जो सीट छोड़ी गई है डॉक्टर सानिया निस्तर साहबा की तरफ से, उसमें मिशाल यूसुफजई साहबा हमारी कैंडिडेट है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अब से अगर कोई आफरीदी साहब के नाम पे एतराज कर रहा है तो इमरान खान के फैसले पे एतराज कर रहा है। ऑब्वियसली सर, पहले भी ऐसे ही था। पहले भी जो नाम उनका फाइनल हुआ तो इमरान खान साहब था। मैंने ये दसो, तुसी तो जानते हो पार्टी साड़ी हुई है, सानू भी इस पार्टी के सेनेट का कैंडिडेट इमरान खान की मर्जी तो बगैर फाइनल हो सकता है? हो सकता जी? नहीं हो सकता। फिर कल हमने एक और अफरीदी साहब है इनके एम ने उनका बयान भी सुनाया था। वो कह रहे थे कि मेरी जब मुलाकात हुई थी जेल में खान साहब के साथ, उन्होंने मिर्ज़ा अफरीदी साहब का नाम जो है वो उस लिस्ट में शामिल नहीं किया था या वो टिकट देने के खिलाफ थे। एनीवेज ये तो आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेगा। अब जो है बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, ये इनकी जो है मुलाकात तवातर के साथ जो है होती रहती है जेल में। बानी पीटीआई के साथ दोबारा इनकी मुलाकात हुई है, वहाँ से बाहर निकले, उन्होंने एक तहरीर की ट्विटर के ऊपर।
اس کے اندر نام بتایا انہوں نے مختلف یہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور کی صاحب کی طرف سے اور دیگر اراکین کے لاہور دورے اور احتجاجی سرگرمیوں کے بارے میں بھی علم نہیں تھا. میں نے انہیں وزیر اعلیٰ کے لاہور دورے اور وہاں ہونے والے احتجاجی سرگرمیوں پر بریفنگ دی. اب احتجاج لاہور میں ہوا ہے ناظرین, پہلے اس کے کچھ آپ کو مناظر دکھاتے ہیں کہ لاہور میں احتجاج کس شان سے ہوا. بھرپور انداز میں احتجاج ہو رہا ہے لاہور اس گرم ترین موسم میں بھی. لوگ جو ہیں سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, پسینے سے شرابور ہیں, اور یہاں پہ بالکل ان کے کوئی کھانے پینے کا کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے, اور ان کو ہوا بھی نہیں لگ رہی, اور بیٹھنے کی بھی جگہ بالکل موجود نہیں ہے. گندگی ہے لاہور میں, بالکل ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. تو یہ جو وہ احتجاجی ماحول چوئی صاحب, یہ میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا ہوں, یہ احتجاج تو سارا سال نہیں جاری رہنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کا. کیا کہتے ہیں؟ کاش عام بندے نو کھان نو ملے کوئی. ہاں, لوگ تو بیچارے وہ چینی کے وہ کے لیے دوڑ رہے ہیں نا. کوئی حال نہیں. تو چندہ کنا کنا دیتا جے کنو کنو ٹکٹاں لین لی, یہ نہیں دستے تسی کیوں جی؟ بتائیں نا. دیکھیں جی, بات یہ ہے چندہ دیا نہیں دیا وہ تو میرے پاس ثبوت ہوتے. یاد کریں ہمارے بھائی نے تو پیسوں کی ویڈیو نکال کے سامنے رکھی تھی کہ یہ پیسے اتنے لے رہا ہے فلاں بندہ. بہرحال اس میں ایک بات تو ہماری ساتھ ثابت ہوئی کہ مرزا آفریدی صاحب جو ہے آ گیا اور چھا گیا. کہہ رہے تھے جی, ٹویٹر کے اوپر میں دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا کہ جناب فلاں جو ہے امیدوار نظر آتی ہے, فلاں امیدوار نظر آتی ہے, اس کو دے. تو پھر نظریہ گیا نا, نظریہ کدھر گیا؟ میں نے کہا پیسوں کی. میں نے کہا کہ مرزا آفریدی کو ٹکٹ مل گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بانی جو ہیں وہ امپریس ہوتے ہیں پیسے سے. تو بات یہ ہے کہ ہماری جماعتوں میں, یہ خالی میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, آپ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں, مسلم لیگ نواز میں چلے جائیں, وہاں پر بھی جس بندے کے پاس زیادہ اربوں پتی آدمی ہے نا, تو پھر وہ وسائل اس کے پاس آگے, وہ سیاست کو بھی پر بھی وہ قابض ہو جاتا ہے. اچھا سب دیکھیں, چلیں ٹکٹیں وہ آپ نے اناؤنس کر دیا, لیکن ابھی بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, میری اطلاع کے مطابق یہ جو لسٹ سامنے آئی ہے اس کے اندر ابھی بھی کچھ چیزیں اس کے اندر تبدیلی ہوگی, کیونکہ جو میسج آیا ہے مشاورت کے ساتھ, مشاورت تو ہمیں ابھی نظر ہی نہیں آ رہی, کیونکہ یہ نام تو پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ مرزا آفریدی صاحب نے جب لاہور کے اندر یہ میلہ لگایا تو اس کے بعد تو ساری کہانیاں پیچھے چلی گئی تھی. اب بات ہو رہی ہے تحریک کی, وہ 90 دن کا الٹیمیٹم, اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے تنقید ہو رہی ہے. مطلب کیا لگ رہا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ لیک آف کمیونیکیشن ہے اپنے لیڈر کے ساتھ, ہر ایک بندہ دوسرے کے خلاف بات کر رہا ہے, مختلف گروپس ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں. مطلب پارٹی کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا, یا اپنے قائد کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا. چوئی صاحب تو یہ کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. کیا مطلب بتائیں تو صحیح, کل آئیں گے؟ پتہ کر رہا ہوں نا. اچھا, اسلام آباد میں اسی مشن پہ آئے ہیں؟ اور کیا, ہمارا کام ہے, یعنی کہیں سے کوئی اطلاع ہوگی تو وہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ماورائے عدالت کیا کسی قیدی کی رہائی ممکن ہے؟ کوشچن ہے میرا آپ سے خالد صاحب. یہ آپ کو کس نے کہا نہیں ہو سکتا؟ جو آئین اور قانون ہم نے پڑھا اس کے مطابق تو نہیں ہو سکتی. نہیں, ہر ایک کی ہر وقت ہو سکتی ہے. احتجاج کریں گے تو اس سے رہائی ہو جائے گی. احتجاج تو بانی کی رہائی کے لیے نا. تو کیا احتجاج سے یعنی عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں؟ کیا موب جسٹس ہوگا اس ملک کے اندر؟ بالکل ہونا چاہیے. نہیں, بالکل نہیں. کون کہتا ہے ہونا چاہیے؟ تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ پھر یہ سارے جو پلاننگ کر رہے ہیں اس کا آبجیکٹو کیا حاصل کریں گے؟ بانی کی رہائی کرانی ہے, عدالتوں میں کیس لڑیں, موب جسٹس کے ذریعے آپ نے فیصلے کرانے ہیں, دیکھ لیں پھر. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. غلام حسین صاحب اسلام آباد کے اندر موجود ہے ہمارے پاس, کل بھی یہیں پہ ہوں گے, اور ان کی اسائنمنٹ ہم نے لگا دی ہے کہ جائیں لوگوں سے ملیں, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے, کیونکہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات کافی اچھے ہیں. تو خبریں لے کے آئیں اور ہمیں بتائیں یہ جو بات بھی انہوں نے کی, کوئی پیسے ویسے کوئی چندہ بندہ آگے پیچھے دیے جا رہا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.